اور اسٹیٹس کچھ انسٹیٹیوشن سے نہیں بنتے. اسٹیٹ کی سب سے بڑی جو قوت ہے وہ عوام ہے, عوام ہے. اور وہ عوام جس کو 75 سال سے دبایا گیا, وہ عوام جو کچھ فوجی کرنلوں نے کچھ پالیسیاں بنانے, قتل و غارت کی پالیسی اور لوٹنے کی پالیسی, اس لوٹنے کی پالیسی کے خلاف بلوچ یہ جدوجہد لا رہا ہے. اور پورے پاکستان کی مظلوم عوام سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں, یہ اپیل کرتے ہیں کہ اب آپ کو بھی کھڑا ہونا ہے, اپنے لیے کھڑا ہونا ہے, اپنے لیے کھڑے ہو جائے, تاکہ ہماری ہم آواز اگر نہیں بننا چاہتے مسئلہ نہیں ہے, لیکن اپنے لیے کھڑے ہو جائے. یہ وقت ابھی آ گیا, یہاں سے اگر ہم اٹھ کر جائیں گے بھی تو یہ لوگ کبھی بدلنے والے نہیں ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ 48 دنوں کے دوران انہوں نے 40 سے زیادہ لوگوں کو گمشدہ کیا. 10 منٹ کے دوران, 10 منٹ ڈیورنگ دا پریس کانفرنس 15 سے زائد لوگ تونسا سے انہوں نے اٹھائے. یہ جنگ نہیں ہے, یہ کالونیلزم نہیں ہے. اس طرح ڈیل کرتے اور پھر بولتے انٹرنل ایشو ہے. کون تھے وہ لوگ جو معصوم لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کر رہے ہیں؟ وہ تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کو اپنی عدالتوں میں پیش کرو, یا ڈکلیئر کرو کہ دیر از اے مارشل لا ان پاکستان. نو اینی کانسٹیٹیوشن, کچھ بھی نہیں ہے, آپ کے کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, آپ کے ادارے صرف اور صرف یہ عمارتیں بنی ہوئی ہے. 10 منٹ کے فاصلے میں یہاں سپریم کورٹ ہے, 10 منٹ کے فاصلے میں یہاں قومی اسمبلی ہے. آئے جواب دے اپنے فورسز کے کرتوتوں کو آن کرے. کیا آپ کے فورسز معصوم جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں؟ پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ کیوں سپریم کورٹ نہیں جاتے ہو. سپریم کورٹ سب سے پہلے اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر شخص کو تحفظ دے. یہ تحریک جو یہاں کھڑی ہے چاروں طرف سے ہمیں معاشرے میں رکھا گیا ہے, ہر عورت کو ہراساں کیا جا رہا ہے. یہاں فیملیز ایسی ہیں جن کے گھروں میں چاپے مارے گئے ہیں. یہ چیز کبھی میڈیا میں نہیں آئے گی. اس چیز کو کون بات کرے گا؟ اس پر صرف اقتدار کی بات ہوتی ہے پاکستان میں, صرف اقتدار کی بات ہوتی ہے, صرف وسائل کی لوٹنے کی بات ہوتی ہے. جینوئن ایشوز پر آج تک کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی. 48 دن کے دوران 40 سے زائد لوگوں کو گمشدہ کیا گیا ہے. 40 سے زائد لوگوں کو گمشدہ کیا گیا ہے. ان کا کام نہیں ہے کہ وہ قانون کو نافذ کرے. آج صرف تونسا سے 38 سے زیادہ افراد جبری طور پر گمشدہ کیے گئے, ان کو مارا جا رہا ہے, پکڑا جا رہا ہے. اس پر ضروری ہے کہ ہم وہاں جائیں؟ یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ ہمارے پاس آئیں؟ ہم آئے تو ہیں, یہاں بیٹھے تو ہیں 48 دنوں سے, اور کہاں آئے ہم؟ آپ کے لوگ ہمیں یہاں سے موو کرنے نہیں دے رہے. آپ کے لوگوں نے چاروں طرف سے کیمرے لگائے. سب لوگ دیکھ سکتے ہیں صحافی حضرات کے کس طرح چاروں طرف سے کیمرے لگائے گئے ہیں, اور دوسری جانب جو کیمپ ہے اس میں کوئی کیمرہ نہیں ہے. یہ سرویلنس ہے. یہاں بیٹھے ہوئے ہر عورت کو سرویلنس میں اندر رکھا گیا ہے. ان کے گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں, ان کو گھروں میں ہراساں کیا جا رہا ہے, اور یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص اس وقت اسٹیٹ تھریٹ کا شکار ہے. یہ مارچ اگر یہاں سے ختم ہوا تو یہاں اس سے جڑے ہوئے منسلک تمام لوگ اسٹیٹ وائلنس کے اس پہ نشانے پہ, اور ان سب کو اسٹیٹ ابڈکٹ کر سکتی ہے اور مار بھی سکتی ہے. یہ میں آن دا کیمرہ کہہ رہی ہوں کہ کل کو اگر اس مارچ سے جڑے ہوا کسی بھی شخص کی جبری گمشدگی کی خبر چلتی ہے تو ایز اے صحافی, ایز اے رسپانسبل صحافی, آپ کو یہ چیز میڈیا میں لانی چاہیے. 260 طلبہ جن پر FIR درج ہوئے ہیں, ان سب کی زندگی خطرے میں ہے. وہ سب کنٹینیوسلی تھریٹ کیے جا رہے ہیں, وہ سب کنٹینیوسلی پروفائلنگ کے نشانے میں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے وہ والنٹیئرز جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, یا وہ صحافی جو ہماری بات ریکارڈ کر رہے ہیں, ان سب کو آن دا کیمرہ تھریٹ کیا گیا ہے. آن دا کیمرہ. بلوچ کو چھوڑے, بلوچ جو جینوسائیڈ کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں, یہ جینوسائیڈ ہے. آپ بلوچ کو چھوڑے, جو بلوچ کی ہمدردی کر رہا ہے آپ اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. یہ ہم بات کرتے ہیں جس بات کو آج تک کسی نے سمجھا ہی نہیں. بتائیے گا کہ 48 دن ہو گئے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب جو نیکسٹ لائے عمل آپ کا کیا ہے؟ کیا وہ جو نہیں آتے آپ سے کوئی مذاکرات سیریس کرنے نہیں آئیں گے تو پھر آپ یہیں پہ بیٹھے رہیں گے, یا کوئی آپ کا اگلا لائے عمل بھی ہے؟ آپ کی موومنٹ کس سائڈ پہ جائے گی, یا پھر آپ نے وہی کرنا ہے کہ تھرو آؤٹ پاکستان میں موومنٹ چلائیں گے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ یہاں پہ بیٹھے رہے تو اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیں, فرق تو پڑے گا. فرق ہماری مسلسل جدوجہد ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کر ہر دن ریاستی جبر کو ایکسپوز کریں گے. یہاں بیٹھے ہوئے بلوچستان میں جاری جو جبر ہے اس کو ہر دن بتائیں گے. ہم ان سب کی آواز ہے. سندھی مسنگ پرسنز کی آواز ہے, پشتون مسنگ پرسنز کی آواز ہے, ہم ان سب کی آواز ہے. اگر ریاست ہر دن ہمیں مار کر تکتی نہیں ہے نا, تو ہر دن اس سردی میں بھی ہم بیٹھ کر اس کو دکھائیں گے کہ ہمارا عزم بھی مضبوط ہے, عوامی طاقت بھی سب سے بڑی طاقت ہے. اور ہم سے بار بار کہا جا رہا ہے ہمارا اگلا لائیول کیا ہے, ہمارا اگلا لائیول اس اسٹیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے ساتھ پورا بلوچستان کھڑا ہے. اب جو ہے نا, آپ کی جبری گمشدگیوں سے, پکڑ دکڑ سے ہم لوگ رکنے والے نہیں ہیں.
ایک پوری قوم ہے جس کو آپ نسل کشی کر رہے ہو, ایک پوری قوم ہے جس کو صرف شناخت کی بنا پر آپ مارتے جا رہے ہو, اور بدلے میں ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ ہم خاموشی سے ماریں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانوں کی تاریخ سے ناواقف ہو, پڑھی نہیں ہے کبھی تاریخ, صرف ڈنڈا ہاتھ میں اٹھایا ہے, اس ڈنڈے کے نام پر جو ہے نا ہمیں مار سکتے ہو. پتا نہیں ہے کیا کہ ڈنڈے کے بدلے پر ڈنڈا بھی اٹھ سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے کپڑے بل کے پھٹے ہوئے ہیں, لیکن ان کے جذبے, ان کا شعور آپ کے پاکستان میں موجود کسی بھی ایجوکیٹڈ طبقے سے سب سے زیادہ اوپر ہے. اس کا مقابلہ آپ کبھی کر بھی نہیں سکتے ہو. بتائیے گا کہ آپ کے ہمسائے میں کیمپ لگا ہے اور اس کیمپ میں یہاں پر بیٹھی ہیں, کچھ الزامات اور کچھ تصویریں میڈیا کے سامنے پوری میڈیا کو دکھائی گئیں اور آپ کو لائیو کوریج بھی ہوئی, اور اس میں کوئی اللہ نظر صاحب کے ساتھ آپ کی تصویر بھی بتائی گئی ہے. اس کے اوپر ذرا وضاحت کیجیے گا کہ کیا کوئی یہ ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی, اس میں موقع دینا چاہیں. دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہمارے اس اسٹرگل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے گئے ہیں. اس سے پہلے بھی ہمیں تھریٹ کیا گیا ہے, ہمارے جو ہے سیل فونز ان کو ٹریک کیا گیا ہے, اور اس سے آج بھی میرا گھر, جو میرے گاؤں میں میرا گھر ہے, وہ وہاں کے ڈیتھ اسکواڈ کے کنٹرول میں ہے. میں اپنے گھر میں نہیں جا سکتی. جب ان تمام حربوں سے یہ کامیاب نہیں ہوئی ہے تو آخر میں جو کہ ایک لاسٹ حربہ کسی عورت کو پیچھے ہٹانے کے لیے استعمال ہوتی ہے, کریکٹر اسیسینیشن, اور وہی انہوں نے استعمال کیا. اور جہاں تک ایک تصویر کی بات ہے, اور آج تک جو ہے جس طریقے سے نہ صرف میرے پرسنل پکچرز کو انہوں نے بغیر میرے کنسنٹ کے وائرل کیا ہے, بلکہ یہ جو پکچرز ہیں یہ کمپلیٹلی فوٹو شاپ پکچرز ہیں. اور جہاں تک ان کی بات ہے تو جس طریقے سے یہ اپنے کیمپ میں موبائل سے یہ تصویریں دکھا کر ہمارے رول کو, ہمارے اس مشن کو وہ جو ہے ڈسٹرب اور اس کو جو ہے متنازع کرنا چاہ رہے تھے. تو ایک تصویر کل سے بھی وائرل ہو رہی ہے جہاں پر عاصم جو ہے جمال ریسانی عاصم منیر صاحب کے گود میں بیٹھے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی پھر ایک حقیقت تصویر ہے, اس کو بھی پھر ہم حقیقت مان لیں. اس طرح اگر آپ کو کوئی نظریاتی اختلاف ہے تو آپ آئیں سامنے بات کر لیں. اس طرح جو ہے آپ 4 قدم کے راستے پر آپ اس طریقے سے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے آپ کسی کو اس طرح بلیم نہیں کر سکتے. اگر واقعی میں ان کے ساتھ پروفس ہیں تو وہ آئیں, اس طرح سامنے اپنی بات رکھیں. اس طرح جو ہے بھگوڑوں کی طرح پیچھے موبائلز کا سہارا لے کے, فوٹو شاپ تصویروں کا سہارا لے کے, کسی عورت کو اس کے کردار پر بات کرنے کا سہارا لے کے, وہ اس طریقے کے حربوں سے ہم کئی سالوں سے ہم فیس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور اب بھی ہم اس طریقے کے حربوں کو دیکھ کر ہمیں اس چیز میں ہم اپنی طاقت کو مزید زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم زیادہ مضبوط ہیں, کیونکہ ایک پورا کمیونٹی یہاں پہ لگا ہوا ہے ہمیں ڈیفیم کرنے کے لیے, ہمارے احتجاج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا احتجاج مضبوط ہے اور یہ افیکٹ کر رہی ہے یہاں کی اسٹیٹ کو, یہاں کے لوگوں کو. ابھی پریس کانفرنس کے دوران اگر آپ لوگ اسیس کرنا چاہتے کیا تھریٹنگ ہے, پریس کانفرنس کے دوران تونسا سے 10 افراد کو پھر سے جبری کے طور پر گمشدہ کیا گیا ہے, جن کے نام میں لینا چاہوں گی. ظفر, نعیم, شکیل, نصیب, کامران, جاوید, ذوالفقار, اسلم, رسول بخش, ریاض, صدام, شاہد. یہ سارے بزدار اتحاد اور بلوچ راج کے ممبران ہیں جو آج بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کال پر ہونے والے تونسا کے پروٹیسٹ میں شامل ہونے والے تھے. لیکن آج اسی دوران ہی پریس کانفرنس 10 منٹ پہلے 25 تھی ان کی تعداد, اور ابھی ان کی تعداد 35 ہو چکی ہے. یہ ہے سیریسنس اسٹیٹ کا. اس پرامن احتجاجی تحریک کو کلیش کرنے کے لیے وہ ہر حد تک جا سکتے ہیں. ہم گزارش کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے, اور پاکستان میں اگر کوئی آزاد عدلیہ ہے تو اسی سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا نوٹس لے, اور جو لوگ اس موومنٹ کے ہمراہ شریک ہوئے ہیں, ان کی سیکیورٹی کنسرن ہیں, ان سب کی سیکیورٹی کنسرنز کو سالو کیا جائے, ان سب لوگوں کو باعزت طور پر بری کیا جائے, رہا کیا جائے. میڈم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور بڑے سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے کہ یہ جو بلوچ مظاہرین ہیں کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ دیکھیں, ہمیں افسوس ہوتا ہے اسی بات پر. ہم 12 کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو ایک کالونیل طرز پر ڈیل کیا جاتا ہے. بلوچستان میں جاری جو نسل کشی ہے اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کس طرح سخت اس پر ڈیل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے تمام جو عورتیں ہیں, بچے ہیں, ان کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے.
یہ آپ کے اسٹیٹ وائلنس کے ڈائریکٹ وکٹمز ہیں جو یہاں آئے ہیں, بیٹھے ہیں, آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کے پیاروں کو سالوں سے اپنے قید خانوں میں ڈالا ہوا ہے, ایٹ لیسٹ ان کو اپنی عدالتوں میں پیش کرے. یہ حق چاہتے ہیں آپ سے کہ اپنی عدالتوں کو عزت دے, اپنے قانون کو عزت دے, یا تو پھر آپ ڈکلیئر کر دے کہ پاکستان میں جو اسلامی جمہوریہ کا قانون آپ نے نافذ کیا ہے وہ نافذ ہے ہی نہیں, اور ایک ریاست کے اندر دو دستور ہے. ایک وہ دستور ہے جو بلوچستان پہ امپوز کیا گیا ہے جہاں صرف لالس ہے, جہاں قتل و غارت ہے, اور ایک وہ دستور ہے جو یہاں اسلام آباد پہ امپوز ہے. میڈم آپ سے جب سے آپ یہاں پہ ہیں تو آپ سے ان ذمہ داران نے کبھی آ کے بات کی ہے جن سے آپ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں؟ جی نہیں, ہم آپ کے سامنے ہیں, یہاں میڈیا بھی موجود ہیں. ہم آج 48 ڈے ہے ہماری موومنٹ کا. بات کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس موومنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے خلاف FIRs ہو رہی ہے. ابڈکشنز 40 کے قریب لوگوں کو ابڈکٹ کیا گیا ہے, بچوں کو ابڈکٹ کر رہے ہیں یہ لوگ, اور جو لوگ جو پیسفل کارکنان ہیں جو اس تحریک کا حصہ بن رہے ہیں ان کو بھی ابڈکٹ کیا جا رہا ہے, ان کو بھی ڈیٹین کیا جا رہا ہے. جائیں دیکھیں, میں صاف صاف کہتی ہوں اس میڈیا کو, جائے دیکھیں تونسا شریف میں آپ کے ریاستی فورسز کیا جبر ڈال رہے ہیں. وہ لوگ جو پیسفلی آپ کی الیکشن سیزن میں ہر جگہ پہ آپ لوگوں نے پروٹیسٹ آرگنائز کیے ہیں, وہ پروٹیسٹ اقتدار کے لیے پروٹیسٹ ہے, وہ جلسے اس اقتدار کے لیے, اور ایک طرف بلوچ اپنی زندگی جینے کا حق آپ سے مانگ رہا ہے. آپ ان لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے کا اختیار نہیں دیتے ہیں. وہ لوگ جو اس مظاہروں میں شریک ہو رہے ہیں, 35 کے قریب, آج کے دن 35 کے قریب کارکنان کو ابڈکٹ کیا گیا ہے. یہ کیا جنگی جرائم نہیں ہے پاکستان کے جو بلوچستان پر کر رہا ہے؟ اور پھر کہا جاتا ہے کہ بلوچستان پر بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ جو ہے نا ریاستی دہشت گردی کا کاؤنٹر کرنے کے لیے. یہ تمام واضح ثبوت ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم ہر دن ریاست کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. اگر ریاست تشدد کے ساتھ ہمیں ڈیل کرے گی, ہم اور زیادہ متحمل طریقے سے بیٹھیں گے. ہماری جاری چوتھی نسل ہے جو ہم یہ سب برداشت کر رہے ہیں. آج آپ سب لوگ کیمرہ لے کر کھڑے ہوئے, ہم نے خاموشی سے ان سب کو دیکھا ہے. کسی کیمرے نے اس چیز کو ریکارڈ نہیں کیا ہے, لیکن ہم نے برداشت کیا ہے وہ چیز جس کو ریاستی جبر کہتے ہیں. ریاستی وائلنس کی وجہ سے ہمارے بچے بوڑھے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. وہ لوگ جو ان عورتوں کے ساتھ سولیڈیریٹی کے لیے آج اکٹھے ہوئے تھے, آپ نے ان لوگوں کو بھی گمشدہ کر دیا ہے. وہ فہرست بڑھتی جا رہی ہے, وہ فہرست جو آپ نے کریٹ کی ہے. یہ وہ سنجیدگی ہم چاہتے ہیں آپ سب لوگوں سے, صافی حضرات سے. اگر کوئی ہمیں سن رہا ہے تو کائنڈلی ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری آواز بنے. شاید بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں, ان گھروں میں وہ جو ریاستی جبر کرتے ہیں, جب عورتوں پر جبر کرتے ہیں, جب ان کے بچوں کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جاتے ہیں, تب آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, ہم یہاں بیٹھے آپ لوگوں کے آسرے پر بیٹھے ہیں تاکہ آپ پاکستان کی جنگی جرائم کو ایکسپوز کر سکے اور بتا سکے دنیا کو کہ پاکستان بلوچوں کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کر رہا ہے. وہ لوگ جو پیسفلی یہاں 48 ڈے سے ہم لوگ ریاست سے مطالبہ کر رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں بھئی آؤ ہمارے مطالبات کے ساتھ ڈیبیٹ کرو, لاجک کے ساتھ ڈیبیٹ کرو, اپنی عدالتوں میں ان لوگوں کو پیش کرو. اور ان کا رویہ یہ ہے کہ اور فہرست بڑھا دی ہے, فہرست بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کو گمشدہ کرتے جا رہے ہیں. اس بات پر ڈیبیٹ کی جائے. دنیا میں اگر انسانی حقوق ہے, دنیا میں اگر HR کہ کوئی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور کوئی بھی اگر انسانی حقوق پر یقین رکھتا ہے تو آئے وہ بات کرے. کیا بلوچ انسان نہیں ہے؟ اور یہ ریاست جو بلوچ کے ساتھ کر رہی ہے, کیا اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, یا ایسے ہی یہ سب کچھ چلتا رہے گا اور آپ سب لوگ خاموشی سے سنتے رہیں گے؟ اچھا یہ بتائیں 48 دن ہو گئے, آپ نے 7 دن کا الٹیمیٹم بھی دیا تھا, وہ بھی ختم ہو گیا, اور اس کے علاوہ آپ نے اقوام متحدہ سے بھی مطالبات جو ہے ماننے کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دینے کے جو بات کی تھی. تو کیا اقوام متحدہ کی جانب سے کوئی بندی نے رابطہ کیا؟ اور دوسری بات, آپ نے اقوام متحدہ آفس کے سامنے بھی احتجاج دینے کے لیے ڈیڈ لائن دی, تو اس پہ کیا عمل درآمد ہو گئی ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہمارا 48 دن ہے اور ہمارے تیسرے فیز میں ہم اس موومنٹ کو ایکسٹینڈ کر چکے ہیں, جس میں پورے بلوچستان اور پاکستان کے جو عوام ہمارے بیانیے کے ساتھ ہے, جو ان مظلوم عورتوں کے ساتھ ہے, بچوں کے ساتھ ہے, ہم ان سب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس موومنٹ کا ساتھ دیں. اور اس دوران ہمارے اوپر ایک شخص کے اوپر تھریٹننگ ہے, ایک شخص اس تحریک کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ انفورس ڈس اپیرنس کا شکار ہو سکتا ہے, وہ اسٹیٹ وائلنس کے ڈائریکٹ تھریٹ میں ہے. اس کے خلاف آپ سب لوگ ہماری موومنٹ کا ساتھ دیں. اور ہم یہاں بیٹھے ہیں, اگر
सेडिटेशन चार्जेस से आप हमें उठाना चाहते हैं, तो मैं आप सबको पैगाम देना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान को ओवरऑल आपने गद्दारी का लक़ब बहुत पहले दे दिया था, बहुत पहले दे दिया था। इन गद्दारी के लक़ाब से जो है ना आप हमें पीछे नहीं हटा सकते हैं। और हम यहाँ बैठे हैं, हम अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हमें किसी ने रुजू नहीं किया। हम फिर से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम जितने भी नेशंस है जो ह्यूमन राइट्स पर यकीन रखते हैं, उन सब से हम गुजारिश करते हैं कि बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हकूक़ की पामालियों का नोटिस लिया जाए। अगर कोई हमारे साथ डिबेट करना चाहता है हमारे पहले मुतालबे में, तो इस 48 डेज के दौरान जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो पीसफुल एक स्ट्रगल है, इसको क्रश करने के लिए जो रियासत कर रही है, वो सबसे बड़ा सबूत है। उस पर आप लिखें, वही काफ़ी है। अच्छा, आपने यूनाइटेड नेशन की जो Baloch march in the barricades of National Press Club, Islamabad. Today we provide an update on the ongoing sit-in camp at the National Press Club in Islamabad. This marks the 48th day of our movement, and we are gathered here with over 500 affected families, students and numerous supporters from various regions. We extend our gratitude to the citizens of Islamabad for their unexpected yet invaluable support as we face a counter sit-in aimed at undermining the mental well-being of the affected families. We emphasizes the urgent need for psychological counseling for those in the camp. As the affected people of Balochistan currently protesting across the region, we collectively endure suffering, especially the families in this camp. The state machinery appears to be manipulating our situation, starting with their plans to arrest all participants. When our march headed towards Islamabad, they collected our data, including fingerprints, during our entry into the capital. Students like Zahir Baloch, a PhD scholar at Comsets University, Islamabad, and 34 other Baloch students faced delays in information dissemination to their families after completing the profiling process. This highlights the lawlessness in Islamabad, where the courts seem complicit in supporting these actions. Numerous FIRs, including sedition charges, have been filed against the Baloch nation in different areas, including DG Khan and Taunsa. Human rights members and journalists covering our stories are being threatened and beaten, facing social media trolls. Manzoor Pashtun, attempting to support the sit-in camp, remains detained. The military intelligence agencies, courts, and political parties seem involved in orchestrating these events and sabotaging the Baloch Yekjahati Committee's camp, depicting the story of a colonial Balochistan. We have witnessed their action in the mass graves of Khuzdar and the dumping of our loved ones' bodies, displaying a blatant disregard for human lives. These have been done through the death squad supporting the overall state machinery. We, the Baloch people, are facing these inhuman professional killers known as death squads. I am now concerned for the people of Islamabad. They can do anything to sabotage our march against Baloch, genocide, and even compromise the security of the camp of the citizens of Islamabad. We know this is very concerning. Those living in Balochistan know how the counter camp of death squad is very concerning, supported by the so-called mass political party. Some political parties are trying to build a religious version of this, and another party sitting in the counter camp is supporting, threatening, and operating violent people to harass the families. Additionally, during the time period of this march, nearly 40 Baloch have been enforcedly disappeared from different regions of Balochistan, showcasing the disturbing conditions of human rights violation in Balochistan. About yesterday, 2 persons identified as Mr. Hassan, son of Mr. Asif, and Mr. Jasum, son of Mr. Muhammad Bakhsh, according to the sources, Pakistani forces abducted these 2 young Baloch from Dazin Tump. On the other hand, today, early morning, 2 political activists, namely Muhammad Aslam Baloch, the chairman of Union Council Fazla, his son, and Rasul Bakhsh Baloch, were abducted from Taunsa Sharif at 8 am, and more than 25 persons have been illegally arrested from Taunsa. Including them is also Zulfikar Baloch, a member of HRCP. We are deeply worried about their well-being as they were abducted to intimidate the protesting demonstration in solidarity with us to be observed in Taunsa Sharif today.
Despite facing hardship in the camp, including harsh weather conditions, limited resources, health issues, and the absence of proper sanitation facilities, we remain peaceful and resilient. We urge international journalists, researchers, and intellectuals to visit Islamabad, record our stories, and shed light on the situation in Balochistan. We emphasize the importance of understanding our pain and struggle, which extend beyond mere differences. Despite the order of High Court of Islamabad, we have still not received very basic facilities to survive in the sit-in camp. This is what this mighty machinery is threatening. More than 500 Baloch marchers in the camp. They are exposed to threat. While the state machinery employs surveillance and harassment, our peaceful protests during the Baloch march contrast with the violence perpetrated by the death squad and state forces. The counter camp operating without surveillance cameras raises concerns about the safety of its inhabitants. We request to the HR organization and emphasizes of the civilized world, watch us. We appeal to international human rights representatives, ambassadors, and journalists to urgently visit both camps, assess the disparities in surveillance, and address the health and security concerns. The families in the Baloch Yekjehati Committee camps required immediate attention, including psychological counseling and support from international organizations. The surrounding internet blackout near the National Press Club compounds our urgency, and we implore the international community to intervene and help address our concerns. In the face of threats, harassment, and ongoing media blackout and an internet shutdown, we seek solidarity from the global community to bring to light the realities of Balochistan and protect the lives of thousands of affected individuals. Your immediate attention and support can make a significant difference in our struggle for justice and human rights. Thank you.